میں سارا کو لینے اکیڈمی پہنچا تو دیکھا کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے باہر۔ ایک اور بارش سے آدمی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید انہی کی بچی کو لینے گیا ہو اندر، لیکن کچھ دیر بعد کوئی ٹیچر نکلا تو انہوں نے اسے بتایا کہ ان کی بچی کو بھیج دیں، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیچر اندر کسی کو کہہ کر باہر موٹر سائیکل اسٹینڈ پر اپنی موٹر سائیکل نکالنے لگے۔ میں پہلے بھی انتظامیہ سے کچھ اونچا بول کر گیا تھا ایک دن کہ جب سیکیورٹی گارڈ نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نہیں آیا، اور ہم نے اپنے بچوں کو کیسے بلانا ہے۔ آپ کسی نہ کسی کو تو بٹھائیں نا باہر، جو آپ کو اندر آ کر اطلاع دے۔ میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہنے کا سوچ رہا تھا۔ ایک بلاوی بیچاری آئی اور اس بارش آدمی سے اس کی بیٹی کا نام پوچھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آ کر کہتی ہیں کہ اس نام کی کوئی بچی نہیں ہے اس اکیڈمی میں۔ وہ آدمی بیچارہ سٹپٹا کر دوبارہ نام دہرانے لگا۔ میں نے سارا کو لانے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور اس بارش آدمی کو تو پتہ نہیں کیا کہا۔ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں نے کیا نام بتایا تھا۔ میں غصے سے نیچے اترا اور دروازہ کھول کر کاؤنٹر پر بیٹھی کسی خاتون سے بولا کہ باہر کسی کو بٹھائیں گارڈ کی جگہ پر، کچھ احساس کریں ہم لوگوں کا۔ سارا مجھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی باہر آ گئی، لیکن میرا اس وقت سے برا حال ہے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ میں ان باتوں سے پہلے بھی گزر چکا ہوں اور بے شمار غلطیوں کے بعد یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پبلکلی غصے کا اظہار بہت بری بات ہے اور اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، خاص طور پر عبادتوں کی رغبت، حلاوت وغیرہ سب مجروح ہو جاتی ہیں۔ بندہ اللہ کے قریب سے کوسوں دور جا گرتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ سے اٹھنا، کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بھاگنا۔ مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے اندر کا نظام کچھ ایسا ہی ہے۔ میرا باطن کچھ اسی طرح کا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو پہلے والی کوئی بات ہی نہیں تھی مجھ میں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ گھنٹے پونے گھنٹے کی نماز مکمل کیسے کروں گا۔ میں نے 28ویں پارے کی 5 سورتیں دہرائی تھیں اور مجھے اچھا تھا، مجھے ایک بھی یاد نہیں، سب کچھ محو ہو چکا دل و دماغ سے۔ دل و دماغ اس جگہ پر نہیں تھے جہاں وہ ساری خوشی اور خوشیوں محسوس ہوا کرتی تھی عبادت کی۔ دل حاضر نہ ہو تو دماغ کو لے کر تو 5 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے نماز میں۔ میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسوں۔ مجھے یاد آئے اگر میں یہ 4 جملے نہ بولے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے ضبط و صبر کے بعد ملنے والے لطف اور سرور کا بھی احساس ہو کہ اگر ضبط و صبر سے کام لیا ہوتا تو اس وقت کتنے مزے میں کھڑا ہوتا، کیسی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہوتا۔ کہ میں نے ایسا کیوں کیا
اور اگر کیا ہے تو اس کے نتائج بھگتوں۔ بات یہ ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ غلط تھے یا میں، بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک نظام بنا رکھا ہے، اس کی اتنی ہی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس کی سمجھ دے دیتا ہے ہمیں، باقی تو ہمارا کام ہے نا۔ میں نے باہر انتظار کرنا اپنی بے عزتی کیوں محسوس کیا؟ میں نے اپنے تکبر کی کیوں سنی؟ میں نے اس بیچاری بلاوی کے احساسات کا خیال کیوں نہ رکھا؟ وہ پتہ نہیں کس مصیبت سے نوکری کرنے نکلی ہے گھر سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت نہیں کیا ہوا کہ میں عاجزی سے رہوں اور برداشت کروں، صبر کروں؟ میں اس کے دیے ہوئے علم کو کیوں بھول گیا؟ اب میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ معاف کر دے، تو میرے دل میں سوچ آتی ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اگر مجھے پہلی والی حالت عزیز ہے، اگر مجھے عبادت کی رغبت اور حلاوت چاہیے، تو نظام یہی ہے، میں اس بلاوی سے معافی مانگوں اور انتظامیہ سے خوش اخلاقی کا رویہ اختیار کروں۔ یہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کروں گا تو باقی جتنے بھی طریقے ہیں معافی کے، وہ سب سخت ہیں۔ مجھے جیسے کسی نے وارننگ دی ہو، اگر جلدی نہ کی تو بہت دور جا گرو گے۔ مجھے جیسے کسی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا ہو، میں اس وقت سے بہت تنگ بیٹھا ہوں، یا تو میں اپنی باتوں کی خوشیاں قربان کر دوں اور اپنا غرور و تکبر بچا لوں، یا پھر انہیں قربان کر دوں۔ جذبات کو مسلمان کرنا ہی اصل کام ہے، اور فیصلے سارے اسی پر موقوف ہیں۔ قرآن پاک میں جن جن گروہوں کا ذکر آتا ہے، مسلمین، مومنین، صابرین، متقین، صادقین، محسنین، شاکرین، اور پھر کافرین، منکرین، مشکرین، غافلین، فاسقین، ظالمین اور کئی دوسرے، تو یہ سارے گروہ دل و دماغ کی حالتوں کے نام ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ مجھے اس سارے علم کا پہلے بھی کئی بار تجربہ ہوا، میں پہلے بھی کئی بار اس حالت سے گزر چکا ہوں، میں پہلے ہی بہت ریز رو ہو چکا ہوں، ملنا جلنا کم کر چکا ہوں، ہر وقت اسی خوف میں رہتا ہوں کہ مجھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ پھر بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا دوسرے لوگوں کا نظام کیسا ہے، ان کا باطن کیسا ہے، اور وہ ایسے واقعات سے کس طرح نپٹتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر میں کوئی آفاقی نوعیت کی بات کر رہا ہوں تو پھر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ بات ساری اسی پر ختم ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے کتنے ہی پہلو ہیں۔ میں اسے ہر 5 منٹ بعد ایک نئے ہی رویے سے سوچنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی باطنی حالتوں پر نظر رکھنے کی خوش قسمتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا الرحمن الرحیم۔